اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پاکستان انتہائی مشکل معاشی حالات میں دیوالیہ پن کے قریب یا دیوالیہ پن شروع ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت جو پوزیشن ہے، جیسا کہ اسحاق ڈار نے بھی بیان دیا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں کہ بینکوں میں وہ کیا رکھیں۔ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، وہ بالکل سچ بات اسحاق ڈار نے یہ فرمائی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ریزروز نہیں ہیں کہ بینکوں میں کسی قسم کی کوئی چیز رکھی جائے۔ اور ناظرین، اس وقت جو ریزروز کی کنڈیشن ہے وہ مائنس میں ہے۔ مائنس میں اس طرح ہے کہ اگر ٹیکنیکلی ویسے بھی اگر آپ کہہ دیں جی کہ آپ کے پاس $7.5 بلین ہیں، لیکن وہ $7.5 بلین کون سے ہیں؟ اس میں 3 بلین جو ہے وہ سعودیہ کے ہیں، جو انہوں نے آپ کے بینک میں رکھنے کے لیے دیے ہیں، استعمال کے لیے نہیں دیے۔ 2 ارب جو ہے وہ UAE کے ہیں، وہ بھی رکھنے کے لیے ہیں، استعمال کے لیے نہیں ہیں۔ اور 3 بلین جو ہے وہ چائنا کے ہیں۔ تو یہ 8 بلین ہے، اور 8 بلین سے 0.5 بلین یعنی آدھا بلین جو ہے وہ ہم کھا چکے ہیں۔ تو ہم مائنس میں ہیں، اس طریقے سے ہم مائنس میں ہیں۔ تو اگر مائنس میں آپ چلے گئے ہیں تو آپ فزیکلی تو دیکھ لیں کہ دیوالیہ پن میں داخل ہو چکے ہیں، جو کہ انتہائی ایک تشویشناک بات ہے۔ کافی عرصے سے اس چیز کا شور و غل بھی ہو رہا تھا، تذکرہ بھی ہو رہا تھا، اور اب تو ڈار صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ بتا رہے ہیں، مفتہ الزام لگا رہا ہے ڈار پہ کہ ڈار نے یہ سارے معاملات خراب کیے ہیں، اور ڈار الزامات لگا رہا ہے مفتہ اسماعیل پہ کہ مفتہ اسماعیل نے یہ سارا کام خراب کیا ہے۔ جتنا معاشی صورتحال ہے خراب، تو اس کا ذمہ دار مفتہ ہے۔ بہرحال اینی ہو، دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ کسی سائڈ سے بھی آپ اس کو لے لیں تو دونوں اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہ PDM کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، جنہوں نے اس گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا نہیں۔ نعرے تو انہوں نے بہت لگائے تھے کہ یہ IMF کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، IMF کو یہ ڈیل کر لیں گے، بہت ایکسپیرینس ہے IMF کے ساتھ، لیکن IMF بھی ان کے قریب نہیں آیا۔ اور جو یہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح رجیم چینج کرنے کے بعد امریکہ ان کو فائدہ پہنچائے گا، امریکہ ان کو گرنے سے بچائے گا، لیکن امریکہ کیوں ان کو بچائے گا؟ کبھی ایسے نہیں بچائے گا، جبکہ امریکہ کے مفادات جو ہیں ان کو یہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکے۔ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ چل پڑی ہے۔ الیکشن آج ہوتے ہیں، عمران خان 2 تہائی سے نہیں 3/4 سے جیتنے کے قابل ہے، اور وہ جیت جائے گا، اس میں کوئی شک شبے والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو دیوالیہ پن تو آپ کا اس طرح ہو گیا ہوا ہے۔ اب جو امپورٹس ہیں، امپورٹس پہ سخت پابندی ہے، LCs بالکل نہیں کھل رہی ہیں۔ ایون آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو ڈیفنس کے حوالے سے امپورٹس ہونی ہوتی ہیں، ان پہ نارملی کوئی اتنا چیک نہیں تھا۔ ڈیفنس کی طرف سے سمری آتی تھی اور وہ اس کی LC بھی کھل جاتی تھی، وہ چیز امپورٹ بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب گورنمنٹ نے ایک نوٹیفائی اس چیز کو بھی کر دیا ہے کہ ڈیفنس کی بھی اگر امپورٹس ہیں تو وہ بھی سلیکٹڈ ہوں گی، اور ان کو فائنانس منسٹری دیکھے گی، بڑے قریب سے، بڑے غور سے دیکھے گی، اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ یہ کرنی LC کھولنی ہے یا نہیں کھولنی ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ باقی جو آپ کی امپورٹس ہیں اس کے لیے اب آپ کے پاس جو ریزرو آ رہے ہیں، جو ڈالرز باہر سے آ رہے ہیں، 2 راستے ہیں اس کے۔ ایک تو آپ کی جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، اب 2 بلین ہوتی ہیں، 2.5 بلین ہوتی ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی اسی فگر کے اندر ہے، 2-2.5 بلین کے قریب ہے، جو کہ یہ دونوں چیزیں آپ کی ایکسپورٹس بھی اور جو ریمیٹنسز ہیں یہ بھی، ان کا بھی ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ جو ہے وہ چلا ہوا ہے پچھلے 6-8 مہینوں سے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ریمیٹنسز والے، وہ ظاہری بات ہے کہ ان کو ڈالرز کی اچھی پرائس چاہیے، تو ہنڈی کے ذریعے انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا۔ ہنڈی کا زیادہ ٹرینڈ وہ چل رہا ہے، اور اسی طرح ایکسپورٹس جو ہے وہ آپ کی کم ہو رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے اب وہ انڈسٹری کو وہ
جب چیزیں نہیں ملیں گی، را مٹیریل نہیں ملے گا، ان کی امپورٹس نہیں ہوں گی، تو آہستہ آہستہ وہ انڈسٹریز بھی جو پرانا را مٹیریل ہے وہ کنزیوم کر چکی ہوئی ہیں یا کر رہی ہیں یا تھوڑا رہ گیا اسٹاک ان کے پاس، تو یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، یعنی آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے. اس کے علاوہ باقی انڈسٹریز بھی بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کدھر جا رہی ہیں؟ تو ابھی آپ کی جو امپورٹس ہو رہی ہیں انتہائی سلیکٹڈ امپورٹس ہو رہی ہیں، اور اس میں آپ سفارش کہہ لیں، تعلق واسطہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس حساب سے ہو رہا ہے، اور اس میں کمائی بھی ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے آپ کسی پہ احسان کریں گے، کسی کی ایل سی کھول کے، کسی کے ریفرنس سے، کسی کے تعلق واسطے سے، تو کمائیاں بھی کر رہے ہیں، کمائیاں کرنے والے. تو یہ ایک سلسلہ بھی جاری ہے. ہاں کتے بلیوں کی جو ہے نا وہ خوراک کی امپورٹس، وہ تو مریم نے آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی امپورٹس نہیں رکنی چاہیے. تو اس طرح کی غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب بات کرتے ہیں اس کی پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کو جو تحلیل کرنا تھا. سارے کارڈز عمران خان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اب دیر کس چیز کی ہے؟ اب یہ عمران خان کی اس منطق کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ ڈیلے کس لیے کر رہے ہیں. شاید اب بھی وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ حکومت اعلان کر دے الیکشنز کا، جو کہ ناممکن ہے. کیوں اعلان کرے گی حکومت الیکشنز کا؟ کیا ان کو 1% بھی جیتنے کا کوئی ایسا چانس لگتا ہے؟ جبکہ پوزیشن یہ ہے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے ہیں. کوئی ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے چند لوگوں کے جو ان کے بہت ہی وفادار ہیں. اب ہارنے کے لیے ٹکٹ تو کوئی نہیں لے گا. جس کو ہار بالکل کلیئرلی نظر آ رہی ہے وہ تو ٹکٹ نہیں لے گا نا. تو یہی پوزیشن ہے ان کی ان دونوں صوبوں میں. اور عمران خان کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ شاید حکومت اعلان کر دے الیکشنز کا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گی، کسی صورت میں بھی نہیں کرے گی، جب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہار ان کے مقدر ہے، ہار ان کی لکھی جا چکی ہے. تو کسی وقت بھی الیکشن کا اعلان کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے. اور یہی اشارے مل رہے ہیں، اور یہی چیز ایک نظر آ رہی ہے کہ لگے رہو جب تک لگی ہوئی ہے. اسی پالیسی پہ وہ کاربند ہے، اور جب تک ان کی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے. ایک ناجائز حکومت انہوں نے غلط طریقے سے خرید و فروخت کر کے ایک جو حکومت انہوں نے بنائی اس میں بیٹھے ہیں، اس میں فیسیلیٹیٹرز بھی تھے، ان کے مددگار بھی تھے. یقیناً وہ لوگ بھی اپنے ایک لالچ میں تھے، ہوس میں تھے، تو وہ انہوں نے مدد کی بھرپور، ان کی حکومت بنوائی، خاموشی رہی، اور ان کا بھی اس میں فائدہ ہے. اور یہ لگے ہوئے ہیں تب تک جب تک ان کی چل رہی ہے. کبھی الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے. یہ غلط فہمی ہوگی پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، کہ شاید یہ اعلان کر دیں. ہاں ایک دوسری بات اور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب چونکہ معاشی حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ملک دیوالیہ پن میں داخل ہو چکا ہے پریکٹیکلی، تو شاید وہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے، یا پھر اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کو مشکلات اور ہوں گی. وہ الزام سے بچنے کی کوشش میں تو اس کو اور مزید پرولونگ کر رہے ہیں. یہ ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے، اور تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ اسمبلیاں کیوں نہیں ڈیزالو کر رہے اتنے بڑے اعلان کے بعد. اور ادھر سے رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق جیسے لوگوں نے تڑیاں لگانا بھی شروع کر دی ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے کہ وہ اسمبلیاں کیسے ڈیزالو کرتے ہیں. تو تڑیاں بھی ایک طرف سے پہلے تو یہ کوشش کرتے رہتے کہ کسی طریقے سے ایسا انتشار پھیلایا جائے لانگ مارچ کی آڑ میں، لانگ مارچ کی وجہ سے، کیونکہ ایمرجنسی کے حالات ہو جائیں، ماشاء اللہ لگ جائے. یہ بھرپور کوشش کی گئی ہے، لیکن عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا، ایک کرن دکھائی، تو عمران خان نے وہ لانگ مارچ والا وہ راستہ اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا ایک اچھا فیصلہ کیا. اور پرویز الہی کے بارے میں بھی ایسی بات چیت چل رہی تھی کہ پرویز الہی شاید وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں گے. لیکن وہ چیزیں بھی دور ہو گئی ہیں، وہ شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی، مونس الہی کو اپنے سیاسی کیریئر کا جو ہے وہ زیادہ فکر ہے، احساس ہے. تو انہوں نے دو ٹوک جواب دے دیا جی کہ انہوں نے اپنی سیاست کو اپنے دو پہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اب جو عمران خان کو اس اسٹیج پہ چھوڑے گا وہ سیاست میں اگلے کچھ دہائیوں تک یہ سوچ لے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکا ہے، اس کا سیاست میں آنا بہت مشکل ہے. پرویز الہی اگر اس وقت جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے، دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو ناممکن ہے کہ ایک سیٹ بھی وہ، بہت مشکل ہے کہ ایک سیٹ بھی وہ حاصل کر سکیں.
ہاں عمران خان کے ساتھ ہوں گے تو عمران خان ان کے ساتھ جو کولیبریشن کر کے کولیشن کر کے، بلکہ انہوں نے اب جوائن ہی کر لینا ہے پی ٹی آئی کو، تو کافی ساری سیٹیں ان کے گروپ کو، ان کے دوستوں کو، ان کو مل جائیں گی. یہ ایک چیز ہے اسمبلیاں نہ توڑنے کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں. اسی لیے عمران خان نے مزید ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، بہرحال اینی ہو جو بھی ہو رہا ہے. اور اسی طرح نواز شریف صاحب اور مریم جو ہے وہ واپس لندن میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے اپنے فیصلے سوچ و بچار میں ہیں. سر جوڑا ہوا ہے، یہاں پہ بھی جوڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی جوڑا ہوا ہے کہ اب ان حالات کا سامنا کس طریقے سے کریں، کس طریقے سے بچیں. اور لندن پولیس بھی ان کے پیچھے ہے، جو کہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے تسنیم حیدر شاہ نے، تو وہ پوچھ گچھ ان سے عنقریب شروع ہونے والی ہے. بالکل ان کو الٹیمیٹم مل چکا ہوا ہے اور ان کو پتہ بھی ہے اس چیز کا، بھرپور اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ اس معاملے سے کیسے نبڑا جائے. تو دوسرا، جب تک یہ حکومت ہے یہ اپنے اس میں لگی ہوئی ہے، جو کام جس کام کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک تو یہی ہے کہ کوئی اور بڑا ڈاکو رہ تو نہیں گیا جو عدالتوں کے چکر لگا رہا ہو، جو جیلوں میں ہے. جیل میں تو خیر کوئی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں ہوئے یہ. جیل اگر ان کو ہوتی ہوئی تھی تو یہ مریض بن جاتے تھے، ٹھیک ہے، اسٹریچر پہ آ جاتے تھے یا ویل چیئر پہ آ جاتے تھے، تو وہ باہر اسپتالوں میں ہی پڑے ہوتے تھے. لیکن پھر بھی ایک ڈر خوف تو تھا، ایک تلوار تو وہ لٹک رہی ہوتی تھی. تو ایک تو یہ چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور بڑا چھوٹے کی بات نہیں کر رہا. چھوٹے تو بیچارے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ بکری چور پڑے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل چور پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارے تو پڑے ہوئے ہیں کیونکہ کاغذی کارروائی بھی ان کو حکومتی اداروں نے پوری کرنی ہے نا، عدالتوں نے کاغذی کارروائیاں پوری کرنی ہے. بتا سکتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل میں جو بھی اسیسمنٹ ہوتی رہتی ہے اس کو بتا سکیں جی ہم نے تو اتنے لوگوں کو سزا دی ہوئی ہے، اتنے بکری چوروں کو سزا دی ہوئی ہے، موٹر سائیکل چوروں کو سزا دی ہوئی ہے. تو فائلیں بھرنے کے لیے جیلوں میں تو بے تحاشا لوگ ہیں، لیکن بڑے چور اور ڈاکو جنہوں نے ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اور تو نہیں رہ گیا جس کو ابھی تک NRO نہیں ملا، جس کو آزادی نہیں ملی، جس کی لوٹ مار جو ہے وہ حلال نہیں ہوئی، جو حاجی نہیں بن پایا. اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہی چیز ہے کہ اب مزید ان کو پتہ ہے کہ الیکشن آج ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، مہینے بعد ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، سال بعد ہوتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوں گے تو کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ الیکشن میں کہیں سے بھی جیت پائیں گے. ناممکن ہو گیا ان کے لیے کئی دہائیوں تک. تو اس طریقے سے وہ جو ہنڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے، ایک تو جو انتہائی ضروری امپورٹس کرنی ہے اس کے لیے پیسہ نکالا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ سلسلہ جو ڈالرز کو یہاں پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے باہر لے جانے کا سلسلہ ہے وہ نہیں تھما، وہ جا رہا ہے. اب آپ کا جو آ رہے ہیں رزلٹ، یہ تقریباً 5 سے 6 بلین تک بنتے ہیں آپ کے ریمیٹنسز کے حوالے سے، یا ہنڈی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، اور ایکسپورٹس کا جو پیسہ آ رہا ہے، ڈالر آ رہا ہے، اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ آپ کے 5 سے 6 بلین بنتے ہیں. تو یہ انتہائی ضروری یا سفارشی یا جو کمائی والی امپورٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان ڈالرز کو باہر منتقل کیا جا رہا ہے. کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ انہوں نے اگلے کچھ دہائیاں باہر گزارنی ہے، اس کے لیے ان کو وہاں ڈالرز کی ضرورت ہوگی. انویسٹر تو بدقسمتی ہے پاکستان میں، انہوں نے تو جواب دے دیا ہے. آپ کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے. IMF نے آپ کو بالکل کھرا جواب دے دیا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنے آئندہ آنے والے وقت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے باہر کیسے اپنی رہائش اختیار کرنی ہے، اپنی عیاشیوں کا بندوبست یہ کر رہے ہیں. پاکستان کے اس غریب عوام پہ استعمال ہونے کے لیے جو ڈالرز آ رہے ہیں اس کو غیر قانونی طریقے سے باہر لے جایا جا رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی پچھلے ان دنوں میں ایک مفتہ اسماعیل کے بھی کچھ بیگوں کا جو ان چیکڈ انسکینڈ ایئرپورٹ سے کراس کیے گئے ہیں، انڈیا کے ایک جہاز میں لے گئے ہیں. تو وہ انڈین جو جہاز ہیں وہ کم و بیش ان کے چکر لگ رہے ہیں، ان کے پھیرے لگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کا ڈالر جو ہے جو عوام پہ خرچ ہونا چاہیے، عوام کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، وہ باہر جا رہا ہے، وہ باہر منتقل ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ اور جو بات کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اعظم سواتی کے حوالے سے. اعظم سواتی نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا؟ ایک ٹویٹ ہی تو تھا اس کا. باجوہ صاحب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، تو یہ کیا قتل کے برابر ہے؟ ان قاتلوں کو تو آج تک پوچھا نہیں گیا جنہوں نے 14 16 قتل کیے ہیں اور 100 بندوں کو زخمی کیا ہے.
تو شاید وہ اپاہج بھی ہو چکے ہیں۔ اعظم سواتی نے اتنا بڑا کیوں جرم کیا ہے؟ پہلے بھی اس نے ریمانڈ کاٹا ہے، پھر دوبارہ اس کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کے ریمانڈ پہ ریمانڈ لیے گئے، اور اب بلوچستان میں بھی اس کا ریمانڈ 5 دنوں کا جو ہے وہ مجھے سیف صاحب نے دے دیا ہے۔ آخر یہ ظلم و ستم کون کروا رہا ہے؟ یہ ایف آئی آر کون کروا رہا ہے؟ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بندوق کسی اور کے کندھے پہ چلائی جاتی ہے، تو جس کا کندھا استعمال ہو رہا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے کندھوں کو اس طرح کے غلط استعمال میں وہ استعمال میں نہ لائیں جو غلط استعمال ہو رہا ہے، اور اپنی عزت و وقار کا خیال کریں۔ ابھی تک عوام اور ان کندھوں کے درمیان بہت دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، اور ان دوریوں کو ختم کریں۔ نام انہی کا لگ رہا ہے، ابھی تک لگ رہا ہے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی شاید اس طرح کے جو معاملات تھے، جو یہ کیسز ہو رہے تھے، جو درجنوں ایف آئی آریں جو ہے وہ میڈیا کے لوگوں پہ ہو رہی تھیں، یا اعظم سواتی پہ اتنی زیادہ جو ایف آئی آریں ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کندھوں سے کی طرف سے ہوئی ہیں۔ یہ وہ جو بندوق جنہوں نے ان کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ وہ پتہ ہے اس طرح کی گھٹیا سیاست وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، گھٹیا ماحول کس طریقے سے بناتے ہیں۔ تو اعظم سواتی کے ساتھ یہ مہم جو جاری ہے اتنے عمر رسیدہ بندے پہ، اور آپ کا جو سینیٹر ہے، سٹنگ سینیٹر ہے، اس کے خلاف جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہے، تاکہ کوئی اس طرح کی آواز نہ اٹھائے اور دبک کے بیٹھ جائیں، کبھی کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی آواز اٹھانے کے لیے۔ تو یہ سارا سلسلہ اسی لیے ہو رہا ہے، اور میں درخواست کرتا ہوں ان اداروں سے، خدا را اپنی ذمہ داریاں لیں، اور اس طرح کی گھناؤنی سازشوں میں، اس طرح کی گھناؤنی حرکتوں میں آپ حصہ نہ بنیں۔ آپ اسٹیٹ کو سنبھالیں، اسٹیٹ کے اونرشپ لیں، اور جو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سنبھالیں، اور اس طرح کے جو کٹ پتلیاں ان سیاسی وڈیروں کی، یا ان بڑے جو ڈاکو آگے ہوئے ہیں غلط طریقے سے، امپورٹڈ حکومت ہے، ان کی کٹ پتلیاں نہ بنیں، ان کا ساتھ اس طریقے سے غیر آئینی طریقے سے نہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔